مجھے اسود سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کر رہی تھی۔ مجھے اسفند سے محبت ہے۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم اسفند کو مجھ سے شادی کرنے پہ رضامند کر دو، اور میں اسود کو یہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی تھی، مشیل تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں پتہ ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسفند کی اور اسود کی، اور اپنی بھی۔ میں اس کی بات پہ چلا اٹھی، تم تینوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں اپنی زندگی نہیں برباد کروں گی، محبت مجھے صرف اسفند سے ہوئی تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ میں نے مشال سے کہا، تمہیں کرنی پڑے گی، کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو؟ یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ مشیل کیا کرو گی تم اسفند سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے سکتا، خالی نام کا کیا کرو گی؟ تمہیں غلط فہمی ہے میڈم، وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار نہیں رہے گا، تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں کی، ایک افیئر چلایا تھا، مرد تو ایسے افیئر چلاتے ہی رہتے، جیسے اسے میری جیسی بیوی ملے گی تو تم اسے بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین کے نام کے ہجے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس نے مجھے جس طرح بولا مجھے وہ گالی کی طرح لگی۔ اگر خود پہ اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسفند کو فتح کرو جیسے تو نے اسود کو کیا تھا۔ وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ تمہیں میں نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، بہت احسان کیے ہیں، اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہو تو زیادہ بہتر ہے کہ نمک حلالی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی طرح کوئی گھٹیا بات اپنے دماغ میں نہیں رکھتی۔ میرا دل چاہا میں اس کے منہ پہ بہت زور سے تھپڑ ماروں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا، میں ہنسنے لگی، بہت زیادہ، اتنا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے افسوس ہے مشیل، میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اب جب کہ میں جان ہی گئی ہوں کہ تم اسفند سے محبت کرتی ہو، تو یقین رکھو کبھی تمہاری شادی اب میں اس سے نہیں ہونے دوں گی۔ اگر اسفند مجھے نہیں ملا تو تمہیں بھی کبھی نہیں ملے گا، اور جہاں تک میرا اور اسفند کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار کرنا پڑے گا مجھے، مگر بہرحال اسفند کی محبت حاصل کر لوں گی۔ آفٹر آل کسی زمانے میں وہ بیسٹ فرینڈ ہے میرا۔ ویسے بھی تم نے خود ہی کہا ہے مرد تو ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں، میں سمجھوں گی اسفند نے تم سے ایک افیئر چلایا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، مجھے تو اسفند مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی دکھاتا تھا، تو اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اگر اسفند نہیں ملا تو اسفند تو مل ہی جائے گا جس سے میں محبت کرتی ہوں، جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تم کو کیا ملے گا؟ اسفند کو تم حاصل نہیں کرنا چاہتی اور اسفند تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ میری باتوں پہ تو جیسے بپھر ہی گئی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں، تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی۔ کہ تم جیتو گے اسفند کو اور کیا پاؤ گے اسفند کو؟ میں تمہیں اس قابل بھی نہیں رکھوں گی، اور پھر نا تم نے مجھے پاگل کہا ہے، میں بتاؤں گی کہ پاگل کیا ہوتے ہیں، میں دیکھوں گی تم اب زندگی میں کیا پاتی ہو اور کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات، نفرت ہے مجھے تم سے۔ تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن نہیں، تمہیں زندہ رہنا چاہیے، بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں جہنم دے دوں گی۔ میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے مہرین، یہ میرا گھر ہے، جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مار کے الٹا کر دیا۔ میرا دل چاہا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، مجھے وحشت ہو رہی تھی، اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں دھکے مار کے اس کو نکالتی، مگر یہ گھر میرا نہیں تھا، یہاں کچھ میرا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر رکی، تیز سانس لیتے ہوئے کھڑی رہی، پھر کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی، اور اس رات میں نے طے کیا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد میرے ساتھ چاہے جو بھی ہو مجھے واپس نہیں آنا، ایون اسود دوسری شادی کر لے تب بھی نہیں، وہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرے تب بھی نہیں، مجھے ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ میں خوش ہوں اور بہت خوش۔ مجھے مشیل کو ہمیشہ یہی دکھانا ہے کہ اس طرح مجھے نہیں جھکا سکتی، اور میں اسود کے ساتھ اسے خوش رہ کے دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا وہ سانپ لے گیا، اور اب مشیل بھی مر چکی ہے، اور میں ایک بار پھر اس دوراہے پہ کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے، مجھے بچانے کے لیے میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ خدا مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا، کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا دے کہ میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ ہر دروازہ مجھ پہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودے، مشیل نے ٹھیک کہا تھا،
اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے. اب میں کیا کروں؟ آج اسفند نے مجھ سے شادی سے انکار کیا ہے. جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی شاید میں اس گرداب سے نکل جاؤں گی، میں ایک بار اس میں پھر پھنس گئی ہوں. مجھے رہائی کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. نہیں مہرین منصور اب تمہارے ہاتھ کا ہتھیار بننا نہیں چاہتا. اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں ایک بار پھر تمہاری باتوں میں آ کر تم سے شادی کرنے کی حماقت کر بیٹھتا. لیکن میں اب ایسا نہیں کروں گا. تم نے اپنی کزن کی زندگی برباد کر دی. اسفند ان سے محبت کرتا تھا لیکن تم نے اسفند کو اس سے چھین لیا. اسفند ایسا نہیں تھا. اس نے میری بات کاٹی. مہرین، تم آج کچھ نہیں کہو گی، تم صرف سنو گی. مجھے اب تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں آئے گا. تمہاری کزن نے مجھے اسفد کے وہ خط بھیجے ہیں جن میں اسفد اس سے اظہار محبت کر چکا ہے. تمہیں معلوم تھا کہ مشیل کی موت کے بعد بھی اسفد تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو میں تم سے شادی کر لوں. میں اتنا احمق ہوں؟ شاید کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا، مگر اب نہیں. تم نے مشال کو مرنے پہ مجبور کر دیا، مگر میں مشال نہیں ہوں. تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی طرح رہو. تمہیں میں نہ ملوں نہ اسفد. بہت دھوکہ کھایا ہے میں نے تم سے. اگر میں تب مشال کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی تو شاید میں اتنا دھوکہ نہیں کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک کے بھگا دیتا تھا.